بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا أشد حبا لله. صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز اسلامی اور دینی بھائیوں، آپ حضرات کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 کا ایک ٹکڑا پڑھا گیا ہے. دعا فرمائے اللہ رب العزت کچھ کام کی باتیں کہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا. انسان کا ہر روز کسی نہ کسی کام سے لگا ہوا ہے. آنکھ کا کام دیکھنا ہے، کان کا کام سننا ہے، زبان کا کام بولنا ہے، اور دل کا کام محبت کرنا ہے. شاعر کہتا ہے دل کا ہے محبت ہے، محبت ہی کرے گا، تو لاکھ بچالیس کو کسی پر تو مرے گا. دل کا کام محبت کرنا ہے. یہ دل یا تو خالق سے محبت کرے گا یا پھر مخلوق سے محبت کرے گا. اس دل کے اندر یا تو آخرت کی محبت پرست ہوگی یا پھر وہ دنیا سے محبت کرے گا. اگر آخرت سے محبت کرے گا تو اس کے دل کے اندر نیکی کرنے کا شوق اور جذبہ پیدا ہوگا. اور اگر دنیا سے محبت کرے گا تو کہتے حب الدنیا حب الخطیہ، کہ دنیا کی محبت ہر بیماری ہر گناہ کی جڑ ہے. اگر آدمی کے دل کے اندر دنیا کی محبت جانبی ہو گئی، ایک مسلمان کے دل کے اندر اگر دنیا کی محبت پیوست ہو گئی اور یہ بیماری عام ہو گئی تو پھر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق مسلمانوں کی کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ تمہارے اوپر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے دسترخوان کے پاس بیٹھے ہوئے لوگ دسترخوان کی چیزوں پہ ٹوٹ پڑتے ہیں. تو صحابہ نے کہا تھا وَمِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ، کیا ہم اس وقت تعداد میں تھوڑے ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا بل انتم یومئذ کثیرون، بلکہ اس وقت تمہاری تعداد بہت زیادہ ہو جائے گی. وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن تمہاری وقت ایسی ہو جائے گی جیسے پانی کے اوپر بہتے ہوئے خس و پاشاب ہوتے ہیں، پانی جہاں چاہتا اسے لے کر چلا جاتا ہے، ویسے ہی مسلمانوں کی حالت ہو جائے گی. کیوں ہوگی ایسی حالت؟ آپ نے فرمایا مسلمانوں کے دلوں کے اندر وہن داخل ہو جائے گا. تو صحابہ نے ان سے عمل پر یا رسول اللہ میں وہن کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے کراہت، یہ دو بیماریاں جب آ جائیں
خاشاک بھی ہو جائے گی۔ آج مسلمانوں کے دلوں کے اندر دنیا کی محبت غالب آ رہی ہے، موت سے ڈر لگتا ہے، نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ حب الدنیا راس کل خطیہ، دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ۔ اس کے برعکس اللہ کی محبت، رسول کی محبت، آخرت کی محبت کامرانی کا سبب ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت والجلال نے جب صفات کا تذکرہ کیا ہے، جب وہ صفات مومنین کے اندر آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں احسنوا فإن اللہ يحب المحسنین، نیکی کرو کیونکہ نیک کاروں سے اللہ رب العزت محبت کرتا ہے۔ کہیں کہتا ہے ان اللہ يحب التوابین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے پسند کرتا ہے، توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ کہیں کہتا ہے یحب المتقین، اللہ تعالیٰ تقوی والوں کو پسند کرتا ہے۔ کہیں کہتا ہے یحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ صفات، اس کے علاوہ اور بھی صفات ہے جن کا قرآن کریم میں احادیث مبارکہ میں تذکرہ ہے۔ یہ صفات جب کسی مومن کے اندر، کسی انسان کے اندر آ جاتی ہے تو وہ اللہ رب العزت کا محبوب بن جاتا ہے۔ یہ صفات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نقطۂ کمال تک موجود تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے محبوب بنے۔ آج بھی جس کے اندر یہ صفات آ جائیں گے وہ اللہ رب العزت کا محبوب بن جائے گا۔ اس سے مطلب نہیں کہ وہ عرب کا رہنے والا ہے یا عجم کا رہنے والا ہے، اس سے مطلب نہیں وہ امیر ہے یا غریب ہے، محلوں کا رہنے والا ہے یا جھوپڑی میں زندگی گزارنے والا ہے، کالا ہے یا گورا، اس سے کوئی مطلب نہیں۔ اگر اس کے دل کے اندر اللہ رب العزت کی محبت پیوست ہے تو اللہ کا محبوب ہے۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ حبشی ہے، ہونٹ موٹے موٹے، شکل انوکھی ہے، رنگ کالا ہے، لیکن دل کے اندر اللہ رب العزت کی محبت ہے، دل محبت کے ناری سے لبریز ہے، اور جس جگہ سے لبریز دل کے ساتھ زمین پر چلتے ہیں تو ان کے پاؤں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج سے واپس آ کے فرمایا تھا بلال تیرا وہ کون سا عمل ہے کہ جب میں جنت میں چل رہا تھا تو اپنے آگے تیرے پاؤں کی آواز سن رہا تھا۔ بلال کے دل کے اندر اللہ رب العزت کی محبت پیوست تھی، گھوٹ گھوٹ کر گئی۔ اگر ہمارے دل کے اندر بھی یہ محبت آ جائے تو ہم بھی اللہ کے محبوب۔ ایک سوال یہ آتا ہے کہ ہم اللہ رب العزت محبت کیوں کریں؟ جس کی متعدد وجوہات، متعدد جوابات کتابوں میں لکھے گئے ہیں۔ دو باتیں عرض کرتا ہوں۔ دنیا کا یہ دستور ہے کہ اگر دنیا کے اندر کوئی کسی کے اوپر احسان کر دے تو جس قدر جس کے اوپر احسان کیا جاتا ہے تو جس کے اوپر احسان کیا گیا ہے وہ اپنے احسان کرنے والوں کا شکر گزار بھی ہوتا ہے، اتنی محبت بھی رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت کے احسانوں کو کون گر سکتا ہے؟ اللہ رب العزت کی نعمتوں کو کون شمار کرتا ہے؟ کون کر سکتا ہے؟ اللہ رب العزت خود قرآن میں کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو نہیں گن سکتے۔ یہ بارش کے قطرے کون گن سکتا ہے؟ یہ سمندر کے پانی کے قطروں کو کون شمار کر سکتا ہے؟ درختوں کے پتوں کو کون گن سکتا ہے؟ درختوں پر آنے والے پھولوں کی تعداد کون گن سکتا ہے؟ الغرض دنیا میں بے شمار نعمتیں، یہ دن، یہ رات، یہ سب اللہ رب العزت کی نعمتیں ہیں۔ اگر اللہ رب العزت ہمیں آنکھ نہ دیتا تو ہم نابینا
لنگڑے اور لولے ہوتے. اللہ رب العزت کی اتنی نعمتیں ہمارے اوپر ہے کہ اگر گننا جائے تو گن نہیں سکتے. تو سب سے بڑا محسن اللہ رب العزت ہے. تمہیں سب سے زیادہ محبت بھی اللہ رب العزت سے ہونی چاہیے. دوسری وجہ علماء کرام لکھتے ہیں کہ سب سے بڑا طاقتور، سب سے بڑا پاورفل، قادر مطلق اللہ رب العزت کی ذات ہے. فعال لما یرید ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے. لا یسأل عما یفعل، وہ جو کرتا ہے کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ کیوں کرتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا بچ جائے، دعائیں کر رہے ہیں اللہ رب العزت والجلال میرے بیٹے کو بچا لیجیے. بیٹوں کو سمجھا رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں. عین سیلاب کے وقت بھی بیٹے کو سمجھایا تو اس نے پلٹ کے جواب دیا صحابی جبلی، یہاں سے بولی میں اللہ میں تو پہاڑ کی چوٹیوں پہ چڑھ جاؤں گا، بچ جاؤں گا. اس وقت بھی حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو سمجھاتے رہے، مگر ہوا کیا وحال بینہم الموت فکان من المغرقین کہ باپ کی آنکھوں کے سامنے بیٹا تھا. ہوا وہی جو اللہ رب العزت چاہتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹوں کو ذبح کرنا چاہتے، اسماعیل علیہ السلام ذبح ہونا چاہتے. ابراہیم نے بیٹے اسماعیل کو لٹا دیا، گردن پہ چھری رکھ دی، چھری چلا لے. باپ ذبح کرنا چاہتا ہے، بیٹا ذبح ہونا چاہتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نہیں چاہتا کہ ذبح ہو. چھری نہ چل رہی اسماعیل علیہ السلام کی گردن میں، بلکہ اس کی جگہ دوسرا جانور ذبح ہوتا. وہی ہے جو اللہ رب العزت چاہتا ہے. تو جب اللہ رب العزت سے بڑی کوئی طاقت نہیں، اللہ رب العزت قادر مطلق ہے، لیکن محبت بھی اللہ رب العزت سے ہونی چاہیے اور کسی سے نہیں. حدیث مبارکہ پڑھیں، تاریخ پڑھیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کیسے کیسے لوگ اللہ رب العزت سے محبت کرنے والے گزرے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ سے محبت کرنے کا عالم یہ تھا کہ جب اذان ہوتی اور مؤذن کہتا اللہ اکبر پھر آپ ہمیں پہچاننا چھوڑ دیا کرتے. میں جب کئی بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتی تو پوچھتے تم کون ہو؟ میں کہتی عائشہ ہوں. کون عائشہ؟ کہتی ابو بکر کی بیٹی ہوں. کہتے کون ابو بکر؟ میں سمجھ جاتی کہ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر ایسی ذات کا نام چھا گیا ہے کہ اب کسی کو نہیں پہچانتے. ایک نوجوان صحابی ہے، مدینہ کے اطراف میں رہا کرتے، ابھی وہ اسلام نہیں لائے. سنا کہ مدینے میں کوئی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، کوئی اللہ رب العزت کی وحدانیت کا پیغام لے کر آیا ہے. دوستوں سے معلوم کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آئے، آپ کا چہرہ انور دیکھا، آپ کی تعلیمات کو سنا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے اور اپنے اسلام کو ابھی دل میں چھپا رکھا ہے. گھر میں پورا گھرانہ کافر ہے، کوئی ایک بندہ مسلمان نہیں. سوچا تھا کہ کچھ دنوں تک اسلام کو چھپائے رکھوں گا، اللہ رب العزت کی محبت کو چھپائے رکھوں گا، لیکن کہتے ہیں کہ جب عشق ہو جائے تو چھپا نہیں کرتا. جب کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتا تو آپ اس جانب متوجہ ہو جاتے. ایک دم چھپ نہ سکی محبت جب کسی نے تیرا نام لیا. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک کوئی لیتا تو اس طرف متوجہ ہو جاتے. جب آپ کا تذکرہ ہوتا تو ادھر متوجہ ہو جاتے. گھر والے سمجھ گئے معاملہ کچھ اور ہے. چچا نے بلا کر پوچھا
پوچھا بتاؤ کیا تم مسلمان ہو چکے ہو؟ کہا میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوں۔ پورا گھر کفر سے بھرا ہوا ہے، کوئی فرد مسلمان نہیں ہے۔ ایسی گھر میں تنہا عبداللہ کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ چچا کہتا ہے اب تمہارے پاس دو صورتیں ہیں، ایک صورت یہ ہے کہ گھر واپسی کر لو، جیسے آج کہا جاتا ہے گھر واپسی، اپنا دین چھوڑ کر اپنے پرانے دین میں آ جاؤ یا پھر گھر سے نکل جاؤ۔ یہ نعرہ کوئی نیا نہیں ہے، یہ تو پرانا نعرہ ہے، تمام رسولوں کا اس سے سابقہ پڑا تو وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا ولو تعودن في ملتنا۔ ہر زمانے کے کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا تھا کہ تم ہمارے دین میں واپس آ جاؤ ورنہ پھر تمہیں ملک بدل کر دیں گے۔ یہ کوئی نیا نعرہ نہیں، یہ تو بہت پرانی بات ہے۔ الغرض چچا نے کہا کہ تم گھر سے نکل جاؤ، انہوں نے ایک لمحے میں فیصلہ کیا میں گھر کو چھوڑ سکتا ہوں لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ چچا نے گھر سے نکالا، مارا پیٹا، جسم کے اوپر کپڑے تھے اتار دیے، حتیٰ کہ اب بالکل جسم کے اوپر کوئی کپڑا نہیں ہے، ننگا گھر سے باہر نکالا۔ لیکن ماں تو ماں ہوتی ہے، چاہے مسلمان کی ہو چاہے کافر کی ہو۔ اس وقت شوہر کے سامنے تو کچھ نہ کر سکی، چپکے سے بیٹے کو چادر دے دی کہ بیٹے اس میں سطر چھپا دینا۔ وہ ایک چادر لے کر نکلے، چادر کو دو ٹکڑے کیا، ایک ٹکڑے کو باندھا اور ایک ٹکڑے کو اوپر سے اوڑھ لیا۔ بجادین دو چادر کے ٹکڑے، اسی لیے ان کو کہا جاتا ہے دل بجادین، دو چادروں۔ اب تو گھر بھی چھوٹ چکا ہے، سارے لوگ چھوٹ چکے ہیں، اب کہاں جائیں؟ وہیں چلے جس کے نام کا سودا کر چکے۔ چنانچہ یہ مدینہ کی طرف روانہ ہوئے اور سرات کا سفر ہے، سفر کرتے ہوئے صبح کے وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ صحابہ کرام نے دیکھا کہ اس شخص کو دیکھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تھمتھما رہا ہے، آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار ہیں۔ دونوں جہاں کسی کی محبت میں ہار کے وہ آ رہا ہے کوئی شب غم گزار، سب کچھ لٹا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور کہا یا رسول اللہ گھر بار چھوڑ کر آ گیا ہوں، اب آپ کے درگاہ ہو گیا ہو، آپ جو چاہیں مجھ سے کام لے۔ اصحاب صفہ میں شامل ہو گئے، وہی رہنے لگے۔ ایک غزوے میں آپ تشریف لے جا رہے ہیں، ساتویں لشکر میں عبداللہ ذوالبجادین بھی ہے۔ کچھ وقت گزرا، پتہ چلا کہ ذوالبجادین بیمار ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر اور عمر کو لے کر حضرت عبداللہ کی عیادت کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ جب پہنچے ہیں تو عبداللہ کی زندگی کے چند لمحات باقی تھے۔ اللہ کی محبت میں گھر بار چھوڑا تھا، دیکھیے کیا نعمت ملی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ کے سر کو اپنی گود میں رکھا۔ عبداللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی طرف دیکھ رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ کے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اسی درمیان جان جعفر، اسی درمیان ان کی وفات ہوئی۔ کتنی بڑی نعمت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کسی کی موت آ جائے اور نظر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دے دی۔ انتقال ہو گیا، آپ نے کہا کفن دفن کا انتظام کیا جائے، قبر کھودی گئی، آپ نے بذات خود جنازہ پڑھایا۔ کفن دینے کا نمبر آیا تو آپ
میری چادر ہے، لے جاؤ عبداللہ کو پسند ہو۔ کیا نعمت سے نوازا ہے اللہ رب العزت والجلال نے۔ گھر والوں نے ننگا کیا تھا تو وہ ذات جس کے چادر کی پس میں اللہ رب العزت قرآن میں کہتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، یا ایھا المدثر قم فانذر، جس کا تذکرہ ان کی چادر اور کملی کا تذکرہ قرآن میں ہے۔ اللہ کے لاڈلے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک دے دی، اس میں عبداللہ کو دفن کیا گیا۔ قبر میں جب اتارنے کا نمبر آیا، ہماری اور آپ کی قبروں میں ہمارے رشتے دار اتریں گے، ہمارے کروا اتریں گے۔ عبداللہ کی قبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود تشریف رکھیں اور جہاں اپنے بھائی کو میرے حوالے کر دو، ذرا خیال کرنا انہیں تکلیف نہ پہنچے، یہ اللہ کا عاشق ہے۔ آپ نے قبر میں انہیں بٹھایا اور پھر یہ جملہ فرمایا، اے اللہ میں عبداللہ سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو۔ اے اللہ میں عبداللہ سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ برابر میں کھڑے ہیں، مسجد میں آ کے کہتے ہیں اے کاش آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں میری میت ہوتی اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں رکھ کے کہتے عبداللہ، اے اللہ میں عبداللہ سے راضی ہوں، اے اللہ میں عمر سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو۔ گھر والوں نے نکالا تھا، گھر والوں نے گھر بدل کیا تھا، ننگا کیا تھا، اللہ رب العزت نے کیسے قدر کی ہے اپنے عاشق کی۔ کوئی سودا کر کے تو دیکھے، کوئی اللہ رب العزت کے لیے اپنے جان مال کو لٹا کر کو دیکھے، وہ تو بڑا قدردان ہے۔ وہ تو بندوں کو کہتا ہے جزاؤ احسان احسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ جب ہم اپنے مال کو، اپنی جان کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں لٹائیں گے تو وہ تو بڑا قدردان ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے دل کے اندر اللہ رب العزت کی محبت کو بسائیے اور اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے احکامات پہ عمل کیجیے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا